السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سننے اور دیکھنے والوں کے لیے میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت، تندرستی والی، ایمان والی اور اسلام والی نیکیوں سے بھری ہوئی لمبی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ تو آج انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اللہ کی رحمت سے ہم پڑھیں گے پارہ نمبر 18 سورۃ النور مدنیہ اور اس کی آیت نمبر 16۔ 16 آیت کی پہلے ہم عربی سے ترجمہ کریں گے اور اس کے بعد اس کی تفسیر کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو اور کیوں نہ، لو کیوں نہ، لا نہ، ولولا اور کیوں نہ، اذ جب یا جس وقت، سمعتموہ سمعتمو تم نے سنا، ہو اسے یعنی اس بات کو جو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت کا واقعہ تھا، تو اس بات کو جب تم نے سنا تو کیوں نہیں، قل تم کہا تم نے، ما یکونو نہیں ہے ہمارا حق یا نہیں ہے لائق، لنا ہمارے یا نہیں ہے ہمارا حق، ان نتکلم یہ کہ ہم کلام کریں، بہذا اس بات کے ساتھ یا اس بارے میں کلام کریں، سبحانک پاک ہے تو، اے اللہ تو پاک ہے، ھذا یہ بہتان بہتان ہے، عظیم بہت بڑا، ھذا بہتان عظیم یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ اب ہم آیت نمبر 16 کی تفسیر کرتے ہیں۔ پہلے آیت نمبر 13 میں ہم لوگوں نے یہ پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ادب سکھایا تھا کہ جب اچھے لوگوں کے بارے میں کوئی نامناسب بات سنو تو ان کے متعلق اچھا گمان رکھو۔ اب اس کے متعلق دوسرا حکم اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، دوسرا ادب ہم لوگوں کو سکھاتے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ولولا اذ سمعتموہ اور کیوں نہیں جب تم نے اسے سنا تو، قل تم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا تو تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ ہمارے لائق ہی نہیں ہے، ہمارا یہ حق ہی نہیں ہے کہ ہم اس بارے میں بات کریں، اس طرح کی کوئی بات کریں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بہت کوشش کے باوجود، پہلی تو بات یہ کہ ایسا سوچنا بھی نہیں، لیکن اگر پھر بھی وسوسہ یا خیال دل میں آ جائے تو اسے زبان پہ ہرگز نہیں لانا۔ ہمارے یہ کیا مطلب ہے اس کا، ما یکون لنا ان نتکلم بہذا ہمارا حق ہی نہیں ہے، ہمارے یہ لائق ہی نہیں ہے کہ ہم اس کے بارے میں بات کریں، یعنی اس کو زبان پر لائیں، زبان پر لانا ہی نہیں۔ اس کے بارے میں بڑی پیاری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تجاوز لامتی عما وسوست او حدثت به انفسها ما لم تعمل به او تکلم، ما لم تعمل به جب تک وہ اس کے ساتھ عمل نہ کرے، او تکلم یا اس کے بارے میں کلام نہ کرے۔ کس کے بارے میں؟ ان اللہ تجاوز لامتی اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے ان باتوں سے درگزر فرما دیا جو وہ اپنے دل میں کریں، یعنی جو ان کے دل میں خیال آئے، جب تک وہ اس کے بارے میں قول یا عمل سے واضح نہ کریں، جب تک وہ اسے قول یا فعل سے واضح نہ کریں، اس پر عمل نہ کریں یا زبان سے بولے نہ۔ تو جب تک انسان نے جو بات سنی، اگر اس کے دل میں، پہلے تو کوشش یہی کرنی ہے کہ دل میں اس کے بارے میں خیال ہی نہ آئے، اپنے دل کو جھٹکنا ہے کہ نہیں یہ غلط ہے، اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں، کیونکہ جب اللہ کے مومن بندوں، المحسنات مومن بندوں، پاک دامن بندوں یا پاک دامنہ بندیوں کے بارے میں کوئی بات سنیں ایسی، تو پھر کیا کرنا ہے، پہلے تو اس پر یقین نہیں کرنا، دل میں خیال نہیں آنے دینا، اور اگر آ جائے تو پھر خاموشی اختیار کرنی ہے، کیونکہ جو دل میں خیال آ جائے اللہ تعالیٰ اس سے درگزر کر دیں گے، جب تک اس کو اپنی زبان سے ادا نہ کریں گے، جب تک اس کو اپنے عمل سے واضح نہ کریں گے، تب تک اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائیں گے۔ تو یہی بات اللہ تعالیٰ بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب تم نے اس کے بارے میں سنا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زوجہ، پیاری زوجہ محترمہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگ رہی ہے، یا کسی بھی پاک دامن مرد یا پاک دامن عورت پر تہمت لگ رہی ہو، تو پھر کیا کہنا ہے، ما یکون لنا ان نتکلم بہذا ایسا ہو ہی نہیں سکتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ایسی ہو ہی نہیں سکتی، فوراً اپنے جو ہے اس بات کو جھٹلانا ہے، اپنے خیال کو، اپنے دل کے وسوسے کو بھی جھٹلانا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ایسی نہیں ہو سکتی۔ اس بارے میں شدید نفرت کا اظہار کرتے ہوئے کیا کہنا ہے، سبحانک ھذا بہتان عظیم،
اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کی بیوی بدکاری کا ارتکاب کیسے کر سکتی ہیں؟ ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پر بہت بڑا بہتان ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کا ایک حربہ تھا منافقین کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچا کے رکھے، کسی بھی پاک دامن مرد یا پاک دامنہ پر تہمت کبھی نہ لگائیں، اور جب بھی سنیں اس بات کو تو پھر یہی کہیں ھذا بہتان عظیم، کیونکہ انسانوں کا پتہ ہوتا ہے انسان کو۔ ایک تو بندہ بہت مشہور ہے اس معاملے میں کہ وہ شرابی ہے، وہ بدکار ہے، وہ زناکار ہے، تو اس کے بارے میں جب بات سنی تو دل میں خدشہ آیا، اور اگر نیک بندے کے بارے میں سنیں تو اپنے دل میں خدشہ بھی نہ آنے دے، وسوسہ بھی نہ آنے دے، اور اگر دل میں وسوسہ آ جائے تو پھر کہیں ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، ہم اس کے بارے میں بات نہیں کریں گے، ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ اور پھر بہتان اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پر ہو، جو اللہ کے پیارے پیغمبر ہیں، انبیاء کی کوئی بھی کسی بھی نبی کی بیوی ایسی نہیں گزری جو نعوذ باللہ بدکار ہو۔ انبیاء کی بیویاں کو کافروں میں تو تھیں، چونکہ پہلے انبیاء کافروں کی طرف ہی مبعوث ہوا کرتے تھے، تو انبیاء کی بیوی کافر تو ہو سکتی ہیں لیکن بدکار نہیں ہو سکتی۔